اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العلی العظیم۔ واقف ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے اور ہماری مغفرت فرمائے، اور اپنے غفران واسعہ کے صدقے میں اور اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آج جو گفتگو ہے ہم اللہ کے مقدس کلام سے استفادہ کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے زبان کی اصلاح کرے تو اللہ اس کے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ بہت زیادہ ہماری جو مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں اور مصیبتیں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، اور اس کی ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ وجہ ہے کہ انسان جب زبان کھولتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، اپنی زبان کی اصلاح نہیں کرتا ہے، اس دوران جو ہے نا یہ ہماری بہت زیادہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ کوڈ آف لائف دیا ہے۔ کس طرح ہے کہ سب سے پہلے فرمایا کہ صاحبان ایمان تمہیں تقوی الہی کو اختیار کرنا چاہیے، تقوی پروردگار کو تمہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی پروردگار کو اختیار کریں گے تو اس کے بعد فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ جو ہے نا تم نے سیدھی بات کرنی ہے، صاف بات کرنی ہے، یعنی ٹیڑھی جو ہے نا اس کی طرف تم نے نہیں جانا ہے، بلکہ تمہاری جو گفتگو ہے اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اس میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، گستاخی نہیں ہونی چاہیے، بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں ہونی چاہیے، کسی کی تہمت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے خلاف بخل نہیں ہونا چاہیے، کسی کے خلاف حسد نہیں ہونا چاہیے، اور نہ چاپلوسی کریں، نہ غیبت کریں، اور نہ کسی کی ویسے جو ہے نا وہ جو ہے نا خواہ مخواہ قسم کی جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا وہ غیبتیں اور تہمتوں کا جو ہے نا وہ بازار گرم کریں۔ یصلح لکم اعمالکم، تم اگر اپنی زبان پہ کنٹرول کرو گے تو اللہ نے ہم سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور وہ وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کرے گا۔ سب سے پہلا وعدہ ہمارا ہے، وہ کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، یعنی کیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ سیدھی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، جو بات جو ہے نا بات میں تمہارا ٹیڑھ پن جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم نے بات جو کرنی ہے بات بڑی اچھے انداز کے ساتھ اور بڑی بہتر انداز کے ساتھ جو ہے نا آپ نے کرنی ہوگی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، یعنی اعمال کی اصلاح پھر اللہ نے ذمہ داری لی ہے، یعنی تمہارے اعمال کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصلاح فرمائے گا اگر تم اپنی زبان کی اصلاح کرو۔ یہی زبان ہے انسان کو بہت زیادہ جو انسان کے لیے ہے، بہت ہے چھوٹی سی، لیکن اس کی جو مکافات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، اور چاہے تو بہت یعنی بہت کمال بھی اسی سے ہے اور بہت زیادہ زوال بھی اسی سے ہے۔ یہی زبان ہے اگر ذکر پروردگار میں صرف ہو جائے، یہ زبان ہے اگر ذکر امیر المومنین میں صرف ہو جائے، یہی زبان ہے کہ اگر تلاوت کلام پاک میں صرف ہو جائے تو یہ زبان کا کمال بن جائے گا۔
یہی زبان اگر غیبت میں، تہمت میں، گانوں میں یا اس قسم کی جو ہے نا وہ دوسرے جو لہویات ہیں، لغویات میں صرف ہو جائے، تو یہی زبان کا کیا ہے، بہت بڑا زوال ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی عظیم طریقہ جو ہے نا وہ سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قولوا قولا سدیدا، کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں سیدھی بات کرنی چاہیے اور سچی بات جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ اور تم اگر سیدھی بات کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ پہلا کیا ہے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی وہ اصلاح فرما دے گا۔ دوسرا کیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسری بات کیا ہے کہ تو وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اصلاح اعمال کریں اور اللہ کے غفران میں شامل ہو جائیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو کتنا سمپل طریقہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہمیں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زبان کو جو ہے نا وہ قابو میں رکھنا ہوگا۔ یہ ہے بہت مختصر سی لیکن بہت بڑی اس کی جو ہے وہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ہم میں جو پرابلم بنتی ہیں اسی زبان ہی کی وجہ سے بنتی ہیں۔ زبان کو اگر انسان کنٹرول کر لے تو انسان کی اصلاح احوال بھی ہو جائے گی، انسان کی اصلاح اعمال بھی ہو جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے گا اور اپنی رحمت واسعہ میں شامل کرے گا، اپنے جو غفران واسعہ ہے اس میں شامل فرمائے گا۔ تو ہمیں جس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی اصلاح کرنے سے ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور ہمارے جو گناہ ہیں وہ بھی مٹ جائیں گے۔ ایک وعدہ اللہ نے ہم سے لیا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، وہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ جواب شجاب نہیں دینے ہیں، جواب دیں گے گھر برباد ہو جائے گا، مسائل پیدا ہوں گے، بعد میں جو ہے نا مشکلات میں چلے جائیں گے۔ سب چیزوں کا جواب بولنے سے نہیں ہوتا ہے، انسان خاموش رہتا ہے وہ بھی بہت بڑا جواب ہوا کرتا ہے، بہت زیادہ جو ہے جواب خاموشی ہوا کرتا ہے۔ تو زبان کو کنٹرول کرنا ایک، دوسری بات یہ ہے کہ زبان کو گناہوں سے بچانا ہے۔ زبان کو جو ہے نا زبان کی اصلاح ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اصلاح فرما دے گا۔ اور جو آیت آپ نے دیکھی ہے قولوا قولا سدیدا، یعنی قول سدید سے مراد یعنی وہ بالکل جو ہے نا وہ صاف اور شفاف بات ہے، اس میں ڈیویشن نہیں ہے، اس میں ٹیڑھ پن نہیں ہے، اس میں بد اخلاقی نہیں ہے، اس میں فساد نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں شک، اس میں شرک اور کفر کی بات نہیں ہے۔ ان سب سے جو ہے نا وہ کیا انسان اپنے آپ کو جو ہے نا وہ روکے، یعنی ایسی بات کہ جو بالخصوص جو ہے نا وہ لغو ہے، سستی ہے، چیپ لینگویج ہے، یا مثلا جو ہے نا وہ جھوٹ ہے، نفاق ہے، کدورتیں ہیں، غیبت ہے، بیہودگی ہے، اور یا جس کو کہا جائے کہ لہویات ہیں، لغویات ہیں، ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو آج کی جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مقدس کلام سے ہم جو آج تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس درس و تدریس میں جو چیز ہمیں اللہ نے اپنے نورانی کلام سے بتائی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے تم ایمان لے کے آؤ، دوسرے نمبر پہ تم تقوی الہی کو اختیار کرو، تیسرے نمبر پہ تمہاری بات سچی ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے، اور کسی قسم کو اس میں ہیر پھیر یا دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کی بات سچی ہوگی، سیدھی ہوگی، بغیر ہیرا پھیری کی ہوگی، بغیر دھاندلی کی ہوگی، بغیر فساد کی ہوگی، لہو و لہویات سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کرے گا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ کے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، اور کیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ یعنی کیا ہے، زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، اسے گناہوں کی جو آلودگی ہے، کثافت ہے گناہوں کی، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بہترین ورد جب بھی
آپ کو ٹائم ملے، اور وہ بہترین ورد یہی ہے لا الہ الا اللہ. یہ آپ پڑھتے رہیں گے، اس میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی شو آف نہیں ہوتی، اور نہ ہی جو ہے انسان کے ہوش میں آتے ہیں لا الہ الا اللہ. دوسرا یہ ٹائم ملے، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان صلوات کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سلسلہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جوڑے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.